3 آپ لوگوں نے تیار کر لیے کوشچن اس کے؟ اچھا آج بتائیں گے لاسٹ پہ، جب یہ پلے پڑھنے کے بعد نا ہم لوگ ان کے اوپر ڈسکس کریں گے، جو کوشچن آپ کو دینے ہیں مزید کون سے ہیں وہ آپ لوگوں نے تیار کرنے ہیں. 8 یا 10 کوشچن آپ کو میں دوں گا جو آپ لوگوں نے تیار کرنے ہیں اس کی. ٹھیک ہے، میرے خیال میں کلاس شروع کرتے ہیں. آپ لائن نمبر آ جائیں، میرے پاس تو 41 ہے، 40 لائن نمبر 40 ہے. ایڈمنڈ یہاں اپنا ڈائلاگ شیئر کرے گا. مل گیا سب کو؟ ہاں، وہ جو بیٹا جو باسٹر ہے گلوسٹر سے، وہ جو باتیں ان کی ہو رہی ہیں، تو وہ خط کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں. وہ خط چھپاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کیوں چھپا کیوں رہے ہو، یہی بات ابھی چل رہی ہے. وہ کہتا ہے کہ ایڈمنڈ کہتا ہے I shall offend either to detain or give it. کہتا ہے کہ میں کیا کروں، میں خط کو دے دوں یا نہ دوں، اس کو پکڑا دوں. اور سیدھا ہی کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ابا جان اگر میں خط تمہیں دیتا ہوں تو پھر بھی مرتا ہوں، نہیں دیتا پھر بھی مرتا ہوں. The contents as in part I understand them are to blame. جو کچھ اس میں ایکچوئل لکھا ہوا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ ایک طرح کا الزام ہے کسی پر، وہ قابل اعتراض ہے بات. تو دیکھیں کہ یہ خط اس نے خود ہی لکھا ہے، خود ہی ڈرامہ کر رہا ہے اور جو ہے نا بیٹے کو محروم کر رہا ہے، اور اپنی کہانی اس طرح چلا رہا ہے کہ جو کہ باپ ہے وہ اس سے متنفر ہو جائے. اب پہلے تو باپ کو کہانی چلائے گا، پھر اپنے بھائی کو کہے گا کہ باپ بہت غصے میں ہے تو وہ تمہیں کچھ کرنا چاہتا ہے، تم ایسا کرو کہ اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر واپس لوٹ جاؤ اور جو ہے نا فلاں جگہ پہ چلا جاؤ. اب باپ کو بھی اسی طریقے سے بتاتا ہے کہ دیکھیں کہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، وہ تمہیں مارنا چاہتا ہے، تمہیں محروم کرنا چاہتا ہے. تو یہ دیکھیں کہ تمہارا جو بیٹا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ تمہاری جائیداد پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. اچھا گلوسٹر کہتا ہے کہ لیٹ سی وہ مجھے دکھاؤ یار کیا ہے خط کے اندر، دکھاؤ. ایڈمن کہتا ہے آئی ہوپ فار مائی بردرز جسٹیفیکیشن ہی روٹ دس بٹ ایز این ایسے آر ٹیسٹ آف مائی ورچو. مجھے لگتا ہے میرے جو بھائی نے یہ جو خط لکھا تھا یا وہ یہ تصدیق دینا چاہتا ہے کہ آیا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ نیک وفا کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں. یعنی اس طرح کا خط کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ باپ کو مار دیتے ہیں اور جائیداد پر قبضہ کر لیتے ہیں، تو پھر دیکھتے ہیں کہ یہ جو باسٹر بیٹا ہے یہ کیا کرے گا. ایکچوئل وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے. تو گلوسٹر پھر وہ خط لے لیتا ہے اور وہ اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے. اس پر جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے: دس پالیسی اینڈ reverence of age makes the word bitter to the best of our times, keeps our fortunes from us till our oldness cannot relish them. اس پر لکھا دس پالیسی اینڈ ریورنس آف ایج، کہ یہ جو طریقہ کار ہے، یہ جو عزت، بڑھاپے کی عزت کرنا ہے، میکس دا ورڈ بیٹر، یہ دنیا کو تلخ کر رہا ہے ٹو دا بیسٹ آف آور ٹائمس، کیونکہ ہمارے لیے یہ بہترین ٹائم ہے ہمارے لیے کہ ہم لوگ جو ہے ہم انجوائے کریں. یہ جو بڑھاپا ہے، یہ جو بوڑھے ہیں وہ قبضہ کیے ہوئے ہیں اپنی جائیداد پر اور بادشاہت پر. جبکہ میں جوان ہوں، I am fully young and I should be a king, so I should be a lord. But old age people still keeping their authority, not want to leave their authority. حالانکہ وہ کہتا ہے کہ ٹائم ہمارے لیے بہترین ہے، لیکن یہ اپنے آپ یہ قبضہ کیے ہوئے ہیں. keeps our fortunes from us till our oldness cannot relish them.
یہ ہمیں ہماری جو قسمت ہے ان کو انہوں نے دبوچا ہوا ہے. یہ جو ہمارا بوڑھے ہیں یعنی اولڈنس ہے یہ ہمیں انجوائے نہیں کرنے دیتی. I began to find an idol and found bondage in the oppression of aged tyranny. بلکہ وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں اپنے آپ کو سست کیے جا رہا ہوں اور میں اپنی صلاحیتیں برباد کیے جا رہا ہوں اور اپنے آپ کو غلامی میں محسوس کرتا ہوں. یہ جو بڑھاپے کی عمر کا جو ظلم ہے اس کی غلامی میں ہوں. ٹائرنی اور who sways not as it hath power but as it is suffered. بلکہ یہ ہمارے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں. کم ٹو می دیٹ آف دس آئی مے اسپیک مور. بلکہ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ تاکہ ہم دونوں مزید گفتگو کر سکیں. کیونکہ یہ اشارہ ہے کہ اپنے بھائی کی طرف ہے کہ تم میرے ساتھ آؤ کہ ہم لوگ دونوں منصوبہ بنائیں باپ کے خلاف. If our father would sleep till I awaked him. تاکہ کاش ایسا ہو کہ ہم اس کو مار دیں. یو شوڈ انجوائے ہاف ہز ریونیو فار ایور. اور تم بھی آدھا حصہ لے لو گے اور انجوائے کرو گے فار ایور. اینڈ لیو دا بلوڈ آف یور بردر. اور ہم جو دونوں اچھے بھائی ہیں اور ہم پرسکون اور لطف اندوز ہو کر زندگی گزاریں گے. اور یہ ایکچولی یہ جو لائنیں ہیں اس کی خط کی جو گلوسٹر نے پڑھی ہیں اور یہی ساری لائنیں اس نے دی ہیں اس کو خط کے اوپر لکھ کر باپ کو پڑھایا ہے جی باسٹر بیٹے نے. تو وہ اس میں ایکچولی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ جو اولڈ ایج ہے اور یہ جو بڑھاپا ہے یہ ساری زندگی اپنی وہ نہیں چھوڑتے، چودراہٹ نہیں چھوڑتے. جبکہ کہتا ہے کہ میں ہوں آئی ایم سو ینگ ویل ایجوکیٹڈ having everything fully young and I should do something. I am being lost myself because I am so much young man. میں جوان ہوں لیکن میں ضائع ہوتا جا رہا ہوں، برباد ہو رہا ہوں. تو یہ جو بڑھاپا ہے یہ بوڑھے کیوں نہیں چھوڑتے، اس کو ایسے کرتے ہیں مار دیتے ہیں اور پھر جائیداد کو ہاف آف کر کے ہم لطف اٹھائیں گے. تو پھر ایڈگر یہ نام لیتا ہے باپ اپنے بیٹے کا. ایڈگر تم نے یہ کانسپائریسی اچھا سازشیں کیے جا رہے ہو. یہ باپ خود بخود بولتا ہے. سلیپ ٹل آئی ویکڈ ہم. اچھا یہ مجھے لکھا ہے تم مجھے مارنا چاہتے ہو. یو شوڈ انجوائے ہاف ہز ریونیو. اچھا تم لطف اٹھانا چاہتے ہو آدھی جائیداد سے. مائی سن ایڈگر ہیڈ ہی a hand to write this. میرے بیٹے ایڈگر کیا تمہارے ہاتھ ابھی بھی ہیں جنہوں نے یہ لفظ لکھے ہیں. آئی ہارٹ اور دل تمہارا اسی طرح ہی ہے. a brain to breed it in. اور دماغ تمہارے اندر تھا ابھی بھی ہے جنہوں نے یہ خط لکھا، یہ جو الفاظ کیے. when came this to you who brought it. یہ خط یہ جو ایڈمن کو کہتا ہے گلوسٹر کہ تمہارے پاس یہ کب خط لے کر آیا تھا اور یا کون لے کر آیا تھا. تو ایکچولی یہاں یہ ایڈگر سے مخاطب ہوتا ہے کہ کیا میری جو پرورش تھی اس کے اندر کمی رہ گئی تھی. اور ایڈگر سے مخاطب ہوتا ہے کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ کیوں نہیں گئے جب تم یہ لکھ رہے تھے. تمہارا دماغ پھٹا نہیں یہ لکھتے ہوئے کہ میں نے کتنی اچھی پرورش کی اور کتنا تمہیں پالا پوسا اور تم میرے جائز اولاد میں سے ہو اور تم نے ایسے لفظ لکھے. تم مر کیوں نہیں گئے، تمہارا دماغ پھٹ کیوں نہیں گیا، دل کے ٹکڑے کیوں نہیں ہوئے. ایڈمن پھر مزید کہتا ہے It was not brought me, my lord. There is the cunning of it. It was not brought me, my lord. میرے آقا یہ جو لے کر نہیں آیا میرے پاس کوئی، یا میرے پاس
لایا نہیں گیا. دیر از دا کننگ آف اٹ. بلکہ یہ تو کوئی کننگ ہے, یہ کوئی شیطانی ہے, یہ میرے ساتھ کوئی چال چلی گئی ہے. بیکاز آئی فاؤنڈ اٹ تھرون ان ایٹ دا کیسمنٹ آف مائی کلوزٹ. وہ کہتا ہے کہ مجھے تو یہ بلکہ یہ پھینکا گیا ہے میرے الماری کے دراز کے اندر, یہ خط پھینکا گیا ہے. یہ کننگنیس ہے, کوئی لے کر نہیں آیا, یہ کوئی ڈرامہ کیا جا رہا ہے, مجھے پھنسایا جا رہا ہے. اور یعنی خط کو کسی طریقے سے یہاں میرے دراز میں رکھا گیا ہے. میں تو خود ڈر گیا ہوں کہ what is going to happen with me and what typed conspiracy it is and it is planning against me. کیونکہ میری جو ہے الماری کے دراز میں یہ کیسے ہو سکتا ہے, ادھر کیسے کوئی چیز ایسے آ سکتی ہے, یہ تو کوئی میرے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے. گلوسٹر کہتا ہے یو نو دا کریکٹر ٹو بی یور بردرس. کریکٹر سے مراد ایکچوئل رائٹنگ کی طرف اشارہ ہے کہ تم جانتے ہو اٹس کہ یہ جو تمہارے بھائی کی ہی لکھائی ہے. اٹس ٹرو دیٹ یو ہیو اے کمپلیٹ آئیڈیا, یو نو دا رائٹنگ اسٹائل آف یور بردر. تمہارا بھائی کیسا لکھتا ہے, اس کی رائٹنگ کو سمجھتے ہو کہ کیا اسی کا ہی یہ لکھا ہوا ہے. اٹس ٹرو اور ناٹ. ایڈمن کہتا ہے if the matter were good my lord I durst swear it were his, but in respect of that I would fain think it were not. If the matter were good, اگر کوئی اچھی بات ہوتی, اگر کوئی معاملہ اچھا ہوتا, my lord I durst swear, میں بلکہ قسم کھاتا ہوں, it were his, تو پھر میں کہہ دیتا کہ یہ اسی کی ہی رائٹنگ ہے. بٹ ان ریسپیکٹ آف دیٹ, لیکن جس طرح کا یہ معاملہ ہے, I would fain think it were not, تو پھر میں جو ہے بڑا, کیونکہ یہ معاملہ برا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں, میں بڑی خوشی سے کہتا ہوں کہ یہ اس کی لکھائی نہیں ہے. تو یہ بھی اسی کی چال ہے اور اپنا کھیل کھیل رہا ہے اور کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اگر تو یہ معاملہ اچھا ہو تو کوئی عام سا معاملہ ہوتا تو پھر میں کہہ دیتا کہ ہاں یہ اسی کی لکھائی ہے, لیکن معاملہ ہی بڑا پیچیدہ ہے, میں کیوں کہوں کہ یہ رائٹنگ اس کی ہے. اور بڑے بڑے جو ہے نا چال کے چلتے ہوئے ٹرکس کے ذریعے سے وہ اس چیزوں کو بٹھا رہا ہے دماغ کے اندر. اینڈ کلیئرلی with crystal clearness he actually don't want to say something it directly, he don't want to say it, but he is actually setting the father's mind to it that it's true, تاکہ باپ اچھے طریقے سے سمجھ جائے کہ یہ چیزیں ایسے ہی ہیں. گلوسٹر کہتا ہے it is his. اچھا یہ اسی نے لکھا ہے, پھر تو اس کا مطلب ہوا ہے کہ اسی نے لکھا ہے. تمہاری باتوں سے بھی میں یہی نچوڑ نکالوں کہ یہ میرے بیٹے کا ہی لکھا دھرا ہے سارا کچھ. ایڈمن it is his hand my lord but I hope his heart is not in contents. it is his hand, یہ لکھائی تو اسی کی ہے, ہاتھوں تو اسی کے تھے جنہوں نے یہ لکھا ہے my lord but I hope his heart is not in contents. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس کا دل شامل نہیں تھا ایسا لکھنے میں. ایکچولی ہی ڈیڈنٹ رائٹ اٹ ہارڈلی ود ہارٹ ایکچوئل, اینڈ رائٹنگ جو ہے وہ اسی کی ہے, لیکن وہ دل اس کا چاہتا نہیں تھا ایسا کرنے کو. مجھے تو ایسے ہی شخصی پڑتی ہے. گلوسٹر ہیز ہی نیور بیفور ساؤنڈڈ یو ان دس بزنس. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ کبھی اس نے کوئی اس طرح کی بات کی ہے, اس بارے میں کوئی کبھی بات کی ہو تیرے سے, کوئی اس طرح کا کوئی ذکر کیا ہو مارنے کا, میرے خلاف کوئی بغاوت کرنے کا, مجھے مارنے کا. ہیز ہی نیور بیفور ساؤنڈڈ, سوری
نیور ہے ایور نہیں ہے بھائی. ہیز ہی نیور بیفور ساؤنڈیڈ یو ان دس بزنس. تو کیا اس نے کبھی بھی میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں کہی ہوگی. ایڈمنٹ نیور مائی لارڈ بٹ آئی ہیو ہیئرڈ ہم often maintain it to be fit that sons at perfect age fathers decline and the father should be as word to the son and the son manage his revenue. Never my lord نہیں لیکن کبھی نہیں کی. But I have heard him لیکن میں نے یہ سنا ہے اس سے اس کو اس کی باتوں سے often maintain it to be fit that کہ لیکن اس طرح کی باتیں سنی ہیں اکثر کہ وہ یہ جو لفاظی ہے اس کے مطابق وہ فٹ اترتی ہیں کہ جیسی اس کی گفتگو تھی جیسا اس کا سٹائل ہوتا تھا واٹ ہی وانٹ ٹو ڈو بائی ایکشن بائی ورڈنگ وہ فٹ اترتی ہیں اس کی چیزوں کے ساتھ اس کی رائٹنگ کے ساتھ اس خط کے ساتھ. سنس ایٹ پرفیکٹ ایج فادرز ڈکلائنڈ وہ یہ کہتا ہوتا تھا کہ بچے اب جو ہیں بالکل صحیح بلوغت کو پہنچ چکے ہیں اب فٹ ہیں پرفیکٹ ایج میں ہیں اور باپ کو اب اتر جانا ہے ڈکلائن ہونا چاہیے اب اتر جانا چاہیے. دا فادر شوڈ بی ایز ورڈ ٹو دا سن اینڈ دا سن مینج ہز ریونیو اور باپ کو پھر جھک جانا چاہیے بیٹے کو دے دینا چاہیے بیٹوں کی طرف جھک جانا چاہیے. اینڈ دا سن مینج ہز ریونیو اور بچے کو چاہیے کہ وہ اپنا حصہ سنبھال لے اور فادر شوڈ آلسو گیو آل ہز منی اینڈ ویلتھ ٹو دا سنز سو دیٹ they can able to continue his work and take start and their profession because they are in perfect age and having a perfect skill and body. So they should manage and control and hand over all the wealth of the father so that they can continue their work. So Gloucester, oh villain, his very opinion in the letter, abhorred villain, unnatural, detested, brutish villain, worse than brutish, go Sirrah, seek him, I will apprehend him. Abominable villain, where is he? Gloucester کہتا ہے ظالم اور villain, his very opinion in the letter, abhorred villain. اور تمہاری ہی یہ جو رائے میں دیکھ رہا ہوں اور گھٹیا ایک ظالم شخص کی طرح کی ہے قابل نفرت بدماش جانور ان نیچرل ڈیٹیسٹڈ بروٹش ولن ورسٹ دین بروٹش بلکہ جانوروں سے بھی بڑھ کر گو سیرا سیکھ ہم جاؤ تم جاؤ تلاش کرو اس کو I will apprehend him میں پکڑوں گا اسے. abominable villain قابل نفرت یہ ولن ہے. ویئر از ہی یہ کدھر ہے اس کو لے کر آؤ ادھر بدماش کو. I don't well know my lord if it shall please you to suspend your indignation against my brother till you can drive from him better testimony of his intent. You should run a certain course, where if you violently proceed against him, mistaking his purpose, it would make a great gap in your own honor and shake in pieces the heart of his obedience. So باپ نے پیچھے لائنوں کے اندر بہت سخت الفاظ بولے ہیں اور بلکہ آخری درجے کے بہت ہی شدید قسم کے اور جو ہے جانوروں سے بھی بڑھ کر اس کے لیے الفاظ ڈھونڈے ہیں اور یہ بھی کہہ دیا کہ میں اگر میرے پاس بھی آتا تو میں اس کو گرفتار کرو کے ادھر رکھوں گا.
ایڈمن کہتا آئی ڈونٹ ویل نو مائی لارڈ مجھے صحیح نہیں پتا کہ کہاں مجھے ملے گا. If it shall please you to suspend your indignation against my brother till you can drive from him better testimony of his intent. So میں بلکہ کہتا ہے کہ if it shall please you to suspend your indignation، میرے خیال میں آپ اپنے آپ کو ٹھنڈا کریں اور اپنے غصے پر شک کریں، یعنی آپ اپنے آپ کو ٹھنڈا کریں، حکمت عملی اپنائیں اگینسٹ مائی بردر ٹل یو کین ڈرائیو فرام ہم بیٹر ٹیسٹیمنی، جب تک تم یہ سمجھ نہ لو کہ ٹیسٹ نہ کر لو ہز انٹینٹ، اس کے ارادے کو کہ اس کے کیا ارادے تھے، تب تک آپ اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھیں. یو شوڈ رن a certain course where if you violently proceed against him، تاکہ آپ کو وہ اصل چیز کو ڈھونڈنا چاہیے، تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ شدت اختیار کر جائیں ان کے خلاف، مسٹیکنگ ہز پرپز، اور اپنے مقصد میں غلطی نہ کر بیٹھیں. اٹ وڈ میک اے گریٹ گیپ ان یور اون، اور اس سے پھر یہ ہوگا کہ آپ کی عزت خراب ہو جائے گی. اینڈ شیک ان پیسز دا ہارٹ آف ہز اوبیڈینس، اور آپ اس کی جو فرما برداری ہے اس کے دل کے اندر بھی، دل کے بھی ٹکڑے کر بیٹھیں گے. I dare pound down my life for him that he hath right this to feel my infection to your honor. اور لیکن میں اپنی زندگی کو گروی رکھتا ہوں for him that میں اس کو ڈھونڈوں گا that he hath right this to feel my infection. ایکچولی وہ اس لیے لکھ چکا ہے کہ وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں تمہاری عزت کرتا ہوں یا نہیں. اگر اس طرح کا لالچ مجھے دیکھ کر میں بھاگ کے کہوں گا کہ ہاں ہاں تم اپنے باپ کی جائیداد کو لوٹ لو، اور جو واقعی جو والد صاحب ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں، بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں، میں تو بھاگ کے کروں گا. ایکچوئل وہ میری محبت کو وہ دیکھنا چاہتا ہے. ٹو نو ادر پریٹینس آف ڈینجر، اور پریٹینس آف ڈینجر، اور اس خطرے کے علاوہ کوئی اور ایکچوئل اس کا ارادہ نہیں تھا میرے خیال میں. گلوسٹر تھنک یو سو، اچھا کیا تم ایسے ہی سمجھتے ہو؟ اچھا یہ بات تھی کہ میری محبت کو تیری محبت کو آزمانا چاہتا ہے. ایڈمن if your honor judged it meet I will place you where you shall hear us confer of this, and by an auricular assurance have your satisfaction that without any further delay and then this very evening. گلوسٹر کہتا ہے ایڈمن کہتا ہے if your honor judge it meet، اگر آپ چاہیں اور ملنا چاہتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں یا جج کرنا چاہتے ہیں، آپ کی آنر جج کرنا چاہتی ہے اس کے مل کر ہی، I will place you، پھر میں آپ کو وہاں رکھوں گا where you shall hear us converse of this، جہاں سے تم ہماری گفتگو سن سکتے ہو، کہ اگر ہم آپس میں گفتگو کریں گے اسی معاملے میں تو تم پھر اس وقت سن لینا. by an auricular assurance، اور اپنے کانوں سے یقین کر لینا، have your satisfaction، اپنی تسلی کے لیے. and that without any further delay than this very evening، اور پھر میں جو ہے مزید ڈیلے کیے بغیر آج کی شام ہی اسے بلاؤں گا، اور پھر ہم لوگ بات کریں گے، اور آپ نے جج کرنا ہے کہ what's the problem, what's the matter is, what is the subject matter is, and you can judge his talking and discussion and trace what's the reality is. You can trace from our discussion and talking on this matter, on this subject matter, you can understand what's the actual matter. By your ears you can hear and you can judge and you can get reality. پھر آپ نے پھر خود ہی اندازہ لگا لینا، پھر جو بھی ہماری گفتگو ہوگی
اس میں جو بھی جج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لینا. گلوسٹر ہی کانٹ بی سچ اے مونسٹر. لیکن مجھے میرا دل ابھی بھی کہتا ہے کہ یہ اس طرح کا شیطان ہو نہیں سکتا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نار از ناٹ شور. نہیں ایسا نہیں ہے، وہ یقیناً ایسا نہیں ہے. گلوسٹر ٹو ہز فادر دیٹ سو ٹینڈرلی اینڈ entirely loves him, heaven and earth, Edmund, seek him out, wind me into him. تو ایسے ایسا ہو نہیں سکتا، اور اپنے باپ کے لیے اس کا ایسا ارادہ ہو جو مکمل طور پہ اپنے باپ سے محبت کرتا ہو، جو اتنا چاہتا ہو، تو ایسے ہو نہیں سکتا. ہیون اینڈ ارتھ ایڈمنڈ سیک ہم ڈاؤن. وہ آسمان اور زمینوں ڈھونڈ لاؤ اس کو، اور تم ایڈمنڈ جاؤ اسے ڈھونڈ کے لے کے آؤ. ونڈ می انٹو ہم، اور اس کے ساتھ مجھے جوڑو. آئی پرے یو، میں تیرے سے درخواست کرتا ہوں. فریم دا بزنس آفٹر یور اون وزڈم. فریم دا بزنس آفٹر یور اون وزڈم. آپ اپنی عقل سے تم نے پھر وہ ڈھانچہ بناؤ، اپنا طریقہ لڑاؤ، ٹرک لڑاؤ، اور ڈھونڈ کے لے کے آؤ اس کو، ورنہ شاید وہ نہ آئے. اگر تو اس میں ہے شاید اس کو شک پڑ جائے. بٹ یو شوڈ یوز یور وزڈم، یو شوڈ یوز یور ٹرک اینڈ فریم یور اون اسٹرکچر ٹو فائنڈ ہم اینڈ کال بیک him to here. I would unstate myself to be in a due resolution. تاکہ میں باقاعدہ قرارداد پیش کروں اور اپنی ریاست اسے دوں. تو اس کو لے کے آؤ ادھر، اور میں اسے بھی بتاؤں گا کہ میرا رشتہ اس کے ساتھ کیا ہے. ایڈمنڈ I will seek him. میں ڈھونڈتا ہوں اسے سر presently. Convey the business as I shall find means and acquaint you with. Convey the business as I shall find means. اچھا میں تمہیں پھر بتاؤں گا جو بھی مجھے ذریعہ ملا، اور جیسے بھی میں اس کو ڈھونڈ لایا تو all the thing I will convey you. What's the matter is acquaint you with. چنانچہ میں ساری چیزیں سامنے تمہارے لے کے آؤں گا. سو گلوسٹر کیا کہتا ہے؟ These late eclipses in the sun, the moon portent no good to us. These late eclipses، یہ آج کل کی یہ جو گرہن لگی ہوئی ہے in the sun and moon، چاند کو اور سورج کو، portent no good to us، یہ چیزیں دکھاتی، پورٹنٹ بھی فور کاسٹ، مجھے بتاتی ہیں کہ کوئی اچھا نہیں ہو رہا ہمارے ساتھ، کوئی چیزیں بہت بری ہو رہی ہیں، جو زمانہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے اور جو خون ہے سفید ہوتا جا رہا ہے. واٹس ہیپننگ ود اس اینڈ سچ ٹائپ آف eclipses which is happening in these days, showing some dangerous things, and that love of the relations, I think lost. So I think broken away. وہ جو محبت اور رشتے ناطے ہیں وہ آج کل ختم ہوتے معلوم ہوتے ہیں، اور یہ جو گرہن لگا ہوا ہے آج کل کے زمانے میں، یہ بڑا خطرناک لگتا ہے. something going to be dangerous sides. What's happening here? It's not a good sign. یہ کیا ہوتا جا رہا ہے؟ اور عجیب و غریب سی خبریں سننے کو ملتی ہیں، اور یہ جو میرے بیٹے کی ہے، اور آس پاس بھی، اور جو پیچھے کنگ لیئر ہے اس نے بھی اپنی بیٹی کا ستیہ ناش کر دیا، اور ان نالائق لوگوں کو اپنی بیٹیوں کو جائیداد تقسیم کر دی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ واٹس ہیپننگ ہیئر ان سراؤنڈنگ آور ایریا؟ یہ کیا ہوتا جا رہا ہے؟
Thou the wisdom of nature can reason it thus and thus, yet nature finds itself scorched by the sequent effects. Love cools. اگرچہ جو عقل ہے وہ بتا سکتی ہے کہ یہ کیا ہے. نیچر فائنڈز اٹ سیلف scorched by the sequent effects. یہ جو باقاعدہ اثرات ہو رہے ہیں یہ صاف بتاتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. لو کولز اور وہ لگتا ہے کہ جیسے جو محبت ہے وہ سرد پڑ چکی ہے. فرینڈشپ فالز آف. دوستیاں ختم ہو گئی ہیں. دوستیاں کینٹ کی بڑی دوستی تھی کنگ لیئر کے ساتھ. بردرز ڈیوائڈ. بھائی آپس میں ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں. ان سٹیز میٹنیز. ان کنٹریز ڈسکارڈ. شہروں کے اندر بغاوت نظر آ رہی ہے اور ملکوں کے اندر جھگڑے ہیں. ان پیلسز ٹریزن. اور یہ جو محلوں کے اندر ڈاکہ زنی. دا باؤنڈ کریکٹ ٹوسٹ سن اینڈ فادر. اور جو حد بندی تھی وہ ٹوٹ چکی ہے. ٹوسٹ سن اینڈ فادر. باپ اور بیٹے کے درمیان بھی ہاتھا پائی اور کلیشز شروع ہو گئی ہیں. اور یہ زمانہ کدھر کو جا رہا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے. دس ولن آف مائن کمز انڈر دا پریڈکشن. یہ جو ولن ہے میرا اپنا یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے. دیر از اے سن اگینسٹ فادر. لگتا ہے کہ یہاں جو بیٹا ہے باپ کے خلاف ہے. دا کنگ فالز فرام بائس آف نیچر. اب قدرتی طور پہ جو بادشاہ بھی یہ بھی تعصب رکھنے لگ گیا ہے. یہ بھی باعث اس کا جھکاؤ ادھر سے ادھر کو ہوتا جا رہا ہے. ایکچولی he is pointing out the division of the his state into different 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 daughters. یہ جو بیٹیوں کی تقسیم ہے اور یہ جو تعصب ہے اور جھکاؤ ہے چھوٹی بیٹی سے دوسرے بیٹیوں کی طرف، یہ جو تعصب ہے نیچر. دیر از اے فادر اگینسٹ چائلڈ. یہاں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو بیٹا ہے باپ ہے وہ بچے کے خلاف ہے. تو بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ باپ جو کنگ لیئر ہے وہ اپنی بیٹی کے خلاف ہے، بچی کے خلاف ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ میرا بھی جھکاؤ اسی طریقے سے ہوتا جا رہا ہے. وی ہیو سین دا بیسٹ آف آور ٹائم. میکنیشنز ہالونیس ٹریکری اینڈ آل ruinous disorders follow us disquietly to our graves. ہمارے جو بہترین ٹائم زمانہ اس کے اندر ہم لوگ عجیب و غریب چیزیں دیکھ رہے ہیں، کھوکھلا پن دیکھ رہے ہیں اور بدتمیزیاں دیکھ رہے ہیں اور روئنس ڈس آرڈرس. اور یہ سارے تباہ شدہ چیزیں جو اپنے آرڈر میں نہیں. فالو اس ڈسکوائٹلی ٹو اس آور گریوز. یہ ساری چیزیں ہمیں دھکیل رہی ہیں کہ ہمیں قبروں کی طرف ہمیں لے کے جا رہی ہیں. فائنڈ آؤٹ دس ولن. تم چاہو اس ولن کو ڈھونڈ کے لے کے آؤ. ایڈمنٹ اٹ شیل لوز دی نتھنگ. تم نے یہ کام نہیں چھوڑنا، کر کے آؤ. ڈو اٹ کیئرفلی. اور بڑے احتیاط سے کر کے آنا ہے. اینڈ دا نوبل اینڈ ٹرو ہارٹڈ کینٹ بینسڈ. کتنا اعلیٰ اچھے دل والا کینٹ کو نکال دیا گیا ہے. ہز اوفینس اونیسٹلی ٹس اسٹرینج. اور یہ بادشاہ کا جو غصہ ہے یقین کریں یہ عجیب و غریب ہے. سو آئی ایم سو مچ وریڈ اباؤٹ اٹ. اور واٹ از ہیپننگ ہیئر.
what is the actually period going to wrong side. یہ کیا ہو رہا ہے، اور آج کل کی یہ جو سچویشن ہے، یہ سارے کا سارا سسٹم خراب ہو گیا ہے، اور سارے کا سارا پچھلے کا سسٹم یہ دیکھیں کہ دونوں میری جو سٹیٹ ہے یہ بھی تباہ ہوتی ہوئی بچوں کے ہاتھ سے معلوم ہو رہی ہے، اور پیچھے میں اگر دیکھتا ہوں پیچھے کنگلیئر کے ساتھ اس کا بھی سسٹم اپنے بچوں کے ہاتھوں سے ہی تباہ ہوتا ہوا معلوم ہوتا ہے، اور یہ جو رشتے ناتے خونی رشتے ناتے ہیں ان کے اندر بگاڑ میں دیکھ رہا ہوں، اور دونوں کی اولادیں ہی تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ ان کی اولاد کا سسٹم پیچھے جو اس محل میں پیلس میں دیکھتے ہیں تو وہ سسٹم سارا خراب ہوتا ہوا ہے، بچوں کے ہاتھوں، باپ اور بیٹوں بچیوں کے ہاتھوں بگڑتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ گو کہ ادھر بچیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، لیکن بچیوں کے ہاتھوں، اور ادھر جو ہے بیٹوں کو ہاتھوں سے یہ سارے کا سارا سسٹم خراب ہوتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ سو یہ بگاڑ برکف آ گیا ہے، نیچرلی ہے، تو خدا خیر کرے۔ برکف تم جاؤ، تم لے کے آؤ ایڈمن کو، ایڈگر کو، یہ کہاں، یہ ولن ہے، یہ کہاں چھپا ہوا ہے، اور اس کو لے کے آؤ، میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کرنا چاہتا، اور واٹس گوئنگ آن، واٹس ہیپننگ ہیئر، اور وہ کیا کرے گا اور کیا ہونے والا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے بچوں، پھر اتنا ہی کافی ہے میرے خیال میں۔ ہیلو ہیلو بچے، کافی ہے آج کے لیے،